جب ایلا احسن اور نیک جن روحان پہاڑ اسرار کے دامن تک پہنچے تو فضا میں نیلی اور بنفشی روشنی تیر رہی تھی۔ روحان جن نے یہ دیکھا تو بتایا کہ یہ پہاڑ زندہ ہے اور صرف سچے دل والوں کو آگے جانے دیتا ہے۔ جیسے ہی تینوں نے پہلا قدم رکھا، زمین نے لرز کر انہیں روکنے کی کوشش کی اور ایک گونجتی آواز سنائی دی کہ جو اپنے خوف کو نہیں پہچانتا وہ آگے نہیں بڑھ پاتا یہاں پر۔ اچانک ایلا نے خود کو ایک ایسے منظر میں پایا جہاں عالم نور جل رہا تھا اور وہ اپنی ماں ملکہ نور سایہ کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں جل رہی تھی اور وہ اپنی بے بسی پر بہت اداس تھی اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اداسی اور بے بسی کے عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور زمین پر گرے تو گویا وہ روشنی میں بدل گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ اس کا سب سے بڑا خوف اپنی طاقت سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ منظر ٹوٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ پھر اگلے منظر میں احسن کے سامنے ایک آزمائش آئی جہاں اسے ایک شاندار محل اور بے شمار طاقت کا لالچ دیا گیا، مگر اس نے سر جھکا کر کہا کہ وہ صرف اپنے دوستوں کی حفاظت چاہتا ہے۔ لالچ ختم ہوا اور دوسرا دروازہ کھل گیا۔ دوستو، آزمائش کی اس گھڑی میں اب نیک دل جن روحان کی باری تھی۔ روحان کے سامنے ایک سایہ آیا جس نے اسے یاد دلایا کہ اگر وہ اپنی طاقت قربان کر دے گا تو ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ روحان مسکرایا اور بولا، حفاظت قربانی مانگتی ہے۔ اسی لمحے پہاڑ روشن ہو گیا اور تینوں پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے جہاں روشنی کے درخت کے نیچے ایک جادوئی صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھلتے ہی ایک نورانی کرسٹل فضا میں بلند ہوا جس نے ایلا کے دل سے جڑ کر اس کی طاقت کو قابو میں کر لیا۔ ایلا جیسے ہی صندوق کھولتی ہے دوستو، ایک روشنی اسے نظر آتی ہے۔ وہ اسے چھوتی ہے تو گویا اس کے اندر ایک طاقت لوٹ آتی ہے۔ اب ایلا اور بھی پرعزم ہے اور اس موقع پر تینوں یہ عزم کرتے ہیں کہ وہ اس بد جن کو دنیا سے آزاد کرائیں گے۔ اسی لمحے زہران کی ہنسی گونج اٹھتی ہے اور پوری وادی لرز اٹھتی ہے اس سے، کیونکہ ہر آزمائش کے ساتھ جنگ بھی قریب آتی جا رہی تھی۔ دوستو، یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہماری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں سبسکرائب کریں۔